بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر حکیم فاروق الہی سیماب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا موضوع فیٹی لیور ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے جگر کی بیماریوں کا بہت دیر میں پتہ چلتا ہے، اس لیے اپنے جگر کی طرف وقتاً فوقتاً دھیان دیتے رہنا چاہیے اور باقاعدہ اس کا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، اور ایسی عادات اختیار کرنی چاہیے کہ جگر سست نہ پڑے یا جگر میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہ ہو، اور ایسی غذائیں استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جو جگر کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ جگر جسم کا عضو رئیس ہے اور بدن کے تمام افعال کو سر انجام دینے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے جگر کو بہرحال صحت مند ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، جگر کی بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن آج ہم نے صرف فیٹی لیور کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جگر غذا کے میٹابولزم کا ایک مرکزی عضو ہے۔ یہ غذائی اجزاء، گلوکوز، چکنائی، وٹامنز اور دیگر منرلز کا ایک اسٹور بھی ہے۔ غذا قابل ہضم ہو کر جگر کے خلیات میں ذخیرہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ جگر ہماری کھائی پی ہوئی غذا کا استحالہ کرتا ہے اور خون سے مضر اجزاء کو صاف کرتا ہے۔ جگر میں چربی کے بڑھ جانے سے جگر کا فطری عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب جگر میں اس کے کل وزن کا 5 تا 10% زائد چربی جمع ہو جائے جگر میں، تو اسے فیٹی لیور سمجھا جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جگر پر چربی چڑھ گئی ہے، اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کہہ دیتے ہیں، اور ماہرین بھی بعض ایسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے جگر پر چربی چڑھ گئی ہے۔ جگر پر چربی نہیں چڑھتی ہے، بلکہ جگر کے اندر چربی زائد ہو جاتی ہے، چربی بڑھ جاتی ہے، جگر کے اندر چربی بڑھ جاتی ہے، اور یہی فیٹی لیور کہلاتا ہے۔ آج کل تقریباً 80% خواتین و حضرات فیٹی لیور کا شکار ہیں، اور ان کو اس کی موجودگی کا بہت دیر میں پتہ چلتا ہے۔ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اکثر خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں جی ہم موٹاپے کا شکار ہیں، وزن اتنا بڑھ گیا ہے، ایج اتنی تھوڑی ہے اور وزن اتنا زیادہ ہے، ہائٹ اتنی ہے اور وزن اتنا زیادہ ہے۔ تو جب ہم اس کی نبض دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا تو فیٹی لیور ہو چکا ہوتا ہے ان کو، یا ہیپاٹائٹس ہو چکا ہوتا ہے، یعنی لیور میں جگر ہو گیا ہوتا ہے، اور جگر کے بڑھنے کی وجہ سے یا جگر میں چربی کے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں، تو ان کو اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ موٹاپے کی شکایت کرتی ہیں۔ تو ایسے ایسی خواتین کو اور حضرات کو میں جگر کی ہیپاٹائٹس کا علاج کرتا ہوں، اور اللہ کرتے کم از کم ان کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم موٹاپے کی مخصوص دوائیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن فیٹی لیور کا علاج کرنے سے موٹاپا کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ورم جگر کا یعنی ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، اور جگر کے افعال درست ہو جاتے ہیں، اور جگر اپنا فعل پورے طور پر کرنے لگ جاتا ہے۔ فیٹی لیور کے اسباب میں گوشت زیادہ کھانا، مرغی
یہ جو فارمی مرغی ہے اس کا زیادہ استعمال کرنا، جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور مٹھائیوں کا زیادہ استعمال، یہ سارے اس کے اسباب ہیں۔ اور آرام طلبی، یعنی کھا کے ادھر ہی دراز ہو جانا، کھا کے ادھر ہی بس تھوڑی دیر بعد سو جانا، چہل قدمی نہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ بھی اس کے اسباب ہیں۔ اس کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں، اچھی چیز صحت مند غذا بھی کھائیں، لیکن اس کے بعد اس کو ہضم ہونے کا موقع نہ دیں، اس کو بار بار اوپر کھانا شروع ہو جائیں۔ بار بار کھانے سے بھی جگر کتنا کام کر سکے گا؟ ہمارے ہاں پاکستان میں 3 دفعہ کھانے کا رواج ہے، صبح ناشتہ کیا، دوپہر کو کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا۔ لیکن آج کل یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں، برگرز ہیں اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں، یہ بار بار بھی کھائی جاتی ہیں اور 3 ٹائم کا کیا 8-10 ٹائم ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جگر کو خراب کرتی ہیں۔ یہ جگر کا ایک فیٹی لیور ہی مسئلہ نہیں ہے، جگر کے اور بھی مسائل ہیں، ضعف جگر بھی ہے اور ہیپاٹائٹس بھی ہے اور جگر کا سکڑ جانا بھی ہے اور جگر کا سست پڑ جانا بھی ہے۔ وہ چیزیں اپنے اپنے مقام پر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کروں گا، لیکن آج جو ٹاپک تھا صرف فیٹی لیور کے حوالے سے تھا۔ تو فیٹی لیور کا اور جگر کی دوسری بیماریوں کا الحمدللہ ہمارے طب یونانی میں اور طب اسلامی میں باقاعدہ مؤثر، مجرب اور بہترین علاج موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں گی اور میری ویڈیو آپ پسند کریں گے اور اس سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور ہمارا کام ہی یہ ہے کہ مخلوق خدا کو ہم سے نفع پہنچے۔ شکریہ، والسلام۔